بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 7 اپریل 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، ہمارے ایک شاعر ہوئے جن کا نام تھا حبیب جالب، اور میں زیر لب جو یہ مسکرا رہا ہوں کہ اس شخص کا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون پاکستانی ہوگا جو اس نام سے واقف نہیں ہوگا؟ ناظرین، یہ بڑا ہی محترم نام ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں جو کچھ لکھا اور اسی کی بنیاد پر انہیں عوامی شاعر کا لقب بھی ملا۔ ان کی ایک نظم ہے جمہوریت، آج اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور پھر اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس موقع پر یہ اشعار میں نے کیوں شیئر کیے۔ جمہوریت ویسے تو بڑی لمبی نظم ہے، اور شاید اس کا بار جو ہے یہ میں بھی نہ اٹھا سکوں اور آپ بھی نہ اٹھا سکے۔ میں وہ پوری نظم تو آپ سے شیئر نہیں کر رہا، لیکن اس کے کچھ اشعار جو ہے وہ اس نظم کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے۔ صرف چند لوگوں نے حق تمہارا چھینا ہے، خاک ایسے جینے پر یہ بھی کوئی جینا ہے۔ کس کی محنتوں کا پھل داشتائیں کھاتی ہیں، جھونپڑوں سے رونے کی کیوں صدائیں آتی ہیں۔ بے شعور بھی تم کو بے شعور کہتے ہیں، سوچتا ہوں یہ ناداں کس ہوا میں رہتے ہیں۔ جب شباب پر آ کر کھیت لہلہاتا ہے، کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے۔ جب شباب پر آ کر کھیت لہلہاتا ہے، کس کے نین روتے ہیں کون مسکراتا ہے۔ کاش تم کبھی سمجھو کاش تم کبھی جانو، 10 کروڑ انسانوں زندگی سے بیگانوں، 10 کروڑ انسانوں۔ ناظرین، حبیب جالب نے جب یہ اشعار لکھے تھے، جب یہ نظم لکھی تھی، تو پاکستان کی آبادی جو تھی وہ 10 کروڑ تھی، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور یہ جو 10 کروڑ نادان ہے، اب یہ 25 کروڑ ہو گئے۔ اور تب بھی جو حبیب جالب کے پیش نظر حالات تھے، اور یہ جن حالات سے مجبور ہو کر حبیب جالب کو یہ اشعار لکھنے پڑے تھے، آج بھی ویسے ہی حالات ہیں، اس میں کچھ بہتری نہیں ہوئی۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید حالات اس سے بھی کچھ زیادہ دگرگوں ہیں۔ اب حالات کو دیکھ کے آپ کو خود اندازہ ہے، اپنے ارد گرد کے حالات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، میں یہ جو میرے سامنے میں نے جو اشعار آپ سے شیئر کیے ہیں، اس کی وجہ یوں بنی ہے کہ آج سے 2 دن پہلے میں گاؤں گیا ہوا تھا، اور گاؤں سے واپسی پر جب میں چکوال آ رہا تھا، شام کا ٹائم تھا، اور کچھ 6-6:30 بجے کے بعد جو ہے میں چکوال کی طرف آیا، تو جب ملال سے چکوال کی طرف آؤ تو جو سواوا سے چکوال کو سڑک آتی ہے، بہت خوبصورت سڑک جو 1 وے سڑک بنائی ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب کی مہربانی سے بنی ہے، اس سے جب مشرق کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دلجبہ کا پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے، اور بڑے خوبصورت پہاڑ ہیں دلجبہ کے۔ دن کے وقت اگر گزریں تو بہار کے موسم میں اور برسات کے موسم میں اس کی ہریالی جو ہے بڑی شاندار ہوتی ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ اور پھر شام کے وقت اگر آئیں تو پھر اس کی جو نیلا نیلا رنگ ہے دور سے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، پرسوں جب میں واپس آ رہا تھا تو میں نے جب دلجبہ کا منظر دیکھا تو میرا دل دہل گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں میرا دل دہل گیا؟ ناظرین کرام، دلجبہ کے خوبصورت پہاڑی سلسلے میں جا بجا شام کا وقت تھا، بلکہ مل جگہ سا اندھیرا بھی ہو چکا تھا، تو جا بجا آگ لگی ہوئی تھی اور آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ ناظرین، اس پہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی ہے کہ ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے، موسم کی بہت زیادہ شدت اور گرمی کی وجہ سے، ذرا سی ایک چنگاری جو ہے وہ پورے کے پورے پہاڑ کو خاکستر کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح کہیں کسی نے نادانی کی تو ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر آگ کے شعلے جو ہے وہ نظر آ رہے تھے۔ اور پھر میرا ایک عزیز جو ہے وہ جنگلات میں ہوتا ہے، پھر جب میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے کہا کہ جی انکل، ہم پہاڑ میں ہی ہیں اور ہم آگ بجھانے کی کوشش دن بھر سے کر رہے ہیں، ابھی تک یہ ہم اس پہ قابو نہیں پا سکے، اور بہت مشکل ہو رہی ہے ہمارے لیے۔
تو ناظرین کرام میں جب چکوال کی طرف آ رہا تھا اور یہ منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا تو مجھے اپنے ارد گرد جو سڑک کے ساتھ ساتھ ہے وہ گندم کے تیار کھیت جو اب سنہری رنگ اختیار کرتے جا رہے ہیں وہ مجھے نظر آئے. تو میرے ذہن میں ایک دوسرا جو ہے پھر خدشہ جاگا کہ ہم جب سڑک پر سفر کرتے ہیں تو ہمارے کئی دوست نادان دوست وہ آج کل تو پبلک ٹرانسپورٹ کی بجائے لوگوں کی ذاتی گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس میں وہ جا رہے ہوتے ہیں اور وہ سڑک پہ سگریٹ پیتے ہوئے جب جاتے ہیں تو کہیں کوئی سگریٹ پھینک کے بندہ جو ہے وہ آگے کئی میل آگے نکل جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں کتنی جگہ پہ آگ لگایا ہوں اور میرے اس ایک غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی روزی جو ہے وہ خاکستر ہو گئی ہوگی. ناظرین کرام آج اس موضوع پہ میں جو تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اب چکوال اور پنڈی ڈویژن یا جو اپر پنجاب ہے شمالی پنجاب ہے اس میں گندم کی کٹائی کا بالکل سیزن ہے. گندم تیار ہے اور کہیں مینولی ہاتھ سے لوگوں نے کٹائی شروع بھی کر دی ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ہے اب وہ ہارویسٹر سے بھی کٹائی ہوتی ہے, پھر ریپر جو ہوتے ہیں ان سے بھی وہ کٹائی کی جاتی ہے. تو اب گندم کی یہ جو کٹائی کا موسم ہے ایک تو یہ ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے, کام بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں تیزی سے پھر یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. پھر گندم جو ہے ایک دفعہ کھیتوں میں کاٹ کے اکٹھی کی جاتی ہے, پھر اسے کھلاڑے میں, پنجابی میں ہم کھلاڑا کہتے ہیں, وہ جگہ وہ میدان سا جو ہم تیار کرتے ہیں جہاں آ کے اس کی گہائی ہم کرتے ہیں اور پھر دانے اور بھوسا الگ کرتے ہیں, اس جگہ پہ گندم کے ہم ڈھیر لگا دیتے ہیں. اور اسی طرح کٹی ہوئی گندم جو ہے ٹرالیوں پر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. تو یہ سارا جو مرحلہ ہے یہ بڑا ہی خوفناک صورتحال ہوتی ہے اور ذرا سی غلطی بے احتیاطی جو ہے وہ کسانوں کی سال بھر کی روزی کو جو ہے وہ خاکستر کر سکتی ہے, مٹی بنا سکتی ہے. ایک تو میری درخواست یہ ہے سارے لوگوں سے, سارے دوستوں سے جو میری بات سن رہے ہیں, جن کے کانوں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے کہ خدا کے لیے ان دنوں میں اپنے اوپر یہ واجب کر لیں کہ کوئی بھی حرکت آپ نے ایسی نہیں کرنی جس سے یہ بہت بڑا نقصان ہو جائے. ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسانوں کے ساتھ پہلے تو قدرت نے کچھ ایسا کیا کہ موسم کا صورتحال اچھی نہیں رہی اور فصل ان کے اچھے نہیں ہوئے, بارش ایک لمبا عرصہ نہیں ہوئی, پھر بارشوں کا کچھ سلسلہ ہوا تو کچھ فصلوں کی امید لگی, بہتری نظر آئی. تو ناظرین کرام پچھلے دنوں ایک جو ہے ہوا کا سلسلہ تھا جس میں جھکڑ نما ایک ہوا چلتی رہی ہے کئی دنوں تک, جس سے گندم کی فصل کو ایک نقصان ہوا ہے اور اس کی پیداوار میں کافی حد تک کمی آ جائے گی, کیونکہ وہ جو گندم کا دانہ ہوتا ہے اس میں اس کی اس بالی میں سٹے میں وہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے اس ہوا کی وجہ سے, کیونکہ اس میں سے ماسچر جو ہے ہوا جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے اور وہ دانہ جو ہے وہ سوکھ کے تھوڑا سا وزن میں بھی کم ہو جاتا ہے, سائز میں بھی کم ہو جاتا ہے. دوسرا کسان کے ساتھ مذاق کیا ہے ہماری حکومت نے گندم کا فی 40 کلو گرام 2900 روپے ریٹ مقرر کر کے. ناظرین میں ایک چھوٹا سا ایک کاشتکار ہوں, یہ کاشتکار کا بیٹا ہوں, تو پچھلے سال میں نے چوکیا یہ کام کیا تو ناظرین کرام میں نے 5 سے 6 لاکھ کا نقصان برداشت کیا میں نے. ناظرین میری درخواست ہے ان لوگوں سے جو یہ فیصلے کرتے ہیں, جو یہ پالیسیاں بناتے ہیں, کہ خدا کے لیے آپ صرف یہ سوچیں کہ جب کسان نے یہ گندم بجائی کی تو اس وقت ڈیزل کا کیا ریٹ تھا, اس وقت ڈی اے پی کس بھاؤ مل رہی تھی, اس وقت یوریا کھاد کا کیا ریٹ تھا, نائٹروفاس کس ریٹ پہ مل رہی تھی کسان کو, پھر کسان کے ساتھ ٹریکٹروں والوں نے کیا کیا, جو غریب کسان ہیں جن کے پاس اپنے ٹریکٹر نہیں ہے وہ کس ریٹ پہ اس نے زمین جو ہے وہ کاشت کروائی, بجلی کا کیا ریٹ تھا, ٹیوب ویل سے جو پانی کسان نے نکالا وہ کس ریٹ سے اسے ملا. پھر اب اس یہاں پہنچ کے موسمی حالات کا تغیر سے گزرتے ہوئے اب کسان جب پہنچا ہے تو کٹائی جب ہوگی, ہارویسٹر اور مشینیں یہ ساری کاشت ہے, یہ کیا سلسلہ ہوگا. ناظرین یہ ایک ایسا نوع ہے, ایسی ایک بات ہے جو کہیں بھی ختم ہونے کو نہیں آتی. میرا کام تھا یہ باتیں کرنا, آپ تک پہنچانا. کسانوں سے میری درخواست ہے کہ حکومتی جو پالیسیاں ہیں یا جو ہمارے جو حکمران ہیں ان سے توقع اب چھوڑ دیں, اپنے آپ سے ایک دوسرے سے تعاون کریں. ایک تو یہ ہے کہ اب فصل ہماری تیار ہے, جیسے تیسے بھی اس کو کوشش کرو کہ یہ پوری سنبھال کے اچھی طرح سے اسے گھر ہم لے آئیں, اور پھر جو بھی ہمارے ساتھ جس طرح بھی ہوا, اب ہمارے ساتھ اگر معاملات ایسے چل رہے ہیں تو پھر آئندہ آپ بھی اپنے فیصلے کر لینا کہ گندم بیجنی ہے یا کچھ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. ناظرین کرام میری درخواست آپ سے بھی اتنی ہے کہ جہاں تک ہو سکے یہ جو کسان ایک ایسی مظلوم مخلوق ہے, اس وقت ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے.
جو موسمی تغیرات ہیں، موسم کی شدت ہے، وہ بھی اس کے خلاف ہے، حکومتی پالیسیاں اس کے خلاف ہے، اور مہنگائی کی یہ صورتحال بھی اس کے خلاف ہے۔ میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ آپ کم از کم جہاں تک ہو سکے تعاون کیجئے، اور اللہ کرے ہماری یہ فصلیں ہمارے گھروں کو آ جائیں۔ تو آج کی یہ باتیں میں زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا، میرا جو عزیز ریکارڈنگ کر رہا ہے وہ بھی مجھے بتا رہا ہے کافی لمبا ہو گیا ہے بات۔ آپ سب سے اتنی گزارشات تھیں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ پھر بات ہوتی رہے گی۔ بہت مہربانی آپ سب کی، چلتے چلتے سارے مل کے اس وطن کے لیے دعا، اور پاکستان زندہ باد۔